الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. اس میں جو بہت ساری عبادتیں ہیں، اس میں سے ایک اہم عبادت تہجد کی نماز کی بھی ہے. ویسے تو یہ تہجد کی نماز پوری زندگی اور پورے سال کی عبادت ہے. قرآن پاک میں اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے قیام میں اور سجدے کی حالت میں. جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، رحمان کے بندے، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے 19 پارے میں بیان کی ہے. اس میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے: یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ لوگ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. اسی طرح ایک اور جگہ 26 پارے میں فرمایا: کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. جو متقی لوگ ہیں، جن کو جنت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں، باغات میں، چشموں میں ہوں گے. ان کی صفات کیا ہے؟ ان کی صفات میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. رات کو بہت کم سوتے ہیں، بہت کم آرام کرتے ہیں، یعنی تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص حکم دیا گیا: قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ پوری رات کھڑے رہیے. پھر اس کے بعد کہا 2/3 حصے کھڑے رہیے، پھر کہا آدھی رات کھڑے رہیے، پھر کہا 1/3 کھڑے رہیے. آخری درجہ ہے 1/3 رات تہجد میں گزاری. یعنی مثال کے طور پر اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے تہجد میں گزاری ہے. 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے تہجد میں گزاری ہے. 12 گھنٹے کی رات ہے تو 4 گھنٹے تہجد میں گزاری. اتنا قیام اور اتنی تہجد کی اہمیت بتائی گئی اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا. اسی لیے حدیثوں میں بھی بہت ترغیب دی گئی ہے اور بہت ہی فضیلت بیان ہوئی ہے. جنت میں جانے کے لیے چند اعمال ایک حدیث میں بیان کیے، ان میں سے یہ تہجد کی نماز بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے: یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، رشتوں کو جوڑو، وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر.
اور ایک روایت میں اس میں کھانا کھلانے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو دیکھو 3 عمل یا 4 عمل بیان ہوئے، اور آخر میں فرمایا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ انسان جنت میں چلا جائے، یہاں سے لے کر کتنی گھاٹیاں ہیں، کتنے پیچیدہ راستے ہیں، کتنے مشکلات ہیں، پوری زندگی ایمان پر قائم رہنا، پھر موت کے وقت ایمان سلامت رکھنا، پھر قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ تو یہ 4 کام جو کرے گا اس کے لیے سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ آسانی سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیے تہجد کتنا بڑا عمل ہے، تہجد کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ فتنوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے رات میں قیام کرو، تہجد پڑھو۔ فتنوں سے بچنا ہے رات میں قیام کرو، تہجد پڑھو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ترمذی شریف میں فرمایا قیام اللیل، تہجد کے 5 فائدے بیان کیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنے فائدے؟ 5 فائدے اس حدیث میں بیان ہوئے۔ علیکم بقیام اللیل، تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم قیام اللیل یعنی تہجد پڑھا کرو۔ اس کے 5 فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہ عادت تھی۔ پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، اللہ کے جتنے نیک بندے، انبیاء علیہ السلام، ان کے ماننے والے یا متقی پرہیزگار، سبھی لوگ تہجد پڑھتے تھے۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ وَمَقْرَبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہیں اپنے رب سے قریب کر دے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم حدیث سنتے رہتے ہیں کہ صبح کے وقت اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں اعلان کیا جاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی ضرورت مند محتاج کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ کتنی عجیب بات کہی کسی نے کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان میں اور تہجد میں فرق کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے انسان بلاتا ہے اور تہجد کے لیے خود اللہ بلاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے نا۔ 5 وقت کی نمازوں میں تو مؤذن انسان ہے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے بلانے والا تو انسان ہے، وہ اذان دیتا ہے آ جاؤ نماز کے لیے، لیکن تہجد کے لیے انسان نہیں، اللہ کی طرف سے آسمانوں پر آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا، حل من سائل، حل من مستغفر، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی حاجت مند۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے فرمایا تہجد کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مقربۃ لکم الی ربکم، یہ تمہیں اپنے رب سے قریب کر دے گا، یہ تمہیں اپنے رب سے قریب کر دے گا۔ تیسرا فائدہ ہے مغفرۃ للسیئات، تہجد گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ ترمذی میں یہی ہے روایت، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ منہات عن الاسم، یہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سوچتے ہیں گناہ سے بچنا، گناہ کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی چھوڑنا، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوشش کے باوجود بھی ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ تو اس حدیث میں آسان نسخہ بتایا، تہجد شروع کر دو، یہ تمہیں اتنی طاقت پیدا کر دے گا تمہارے اندر کہ گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ، اس کی وجہ سے ایسا نور پیدا ہو جائے گا، دل میں ایسی ایمانی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ گناہوں سے بچانے کی اسپرٹ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچانے کی طاقت تہجد کی وجہ سے۔ تو منہات عن الاسم چوتھا فائدہ کہ برائیوں سے بچانے والے۔ اور 5واں فائدہ جو ہم سب کے فائدے کا ہے، مطردۃ للداء عن الجسد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تہجد کی نماز جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتی ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے جو تہجد پڑھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ریسرچ ہوئی کہ جو لوگ صبح سے سحری کے وقت تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ بلکہ پاکستان میں تو ایک پاگل خانے میں باقاعدہ اس حدیث کی وجہ سے ریسرچ کی گئی کہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ یہ بیماریوں سے بچانے والا عمل ہے، تہجد بیماریوں کو جسم سے دور کر دیتا ہے۔ تو کیسے دور کر دیتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، ایک پاگل خانے میں جتنے پاگل جمع تھے سب کو انہوں نے کچھ مہینوں تک
تہجد سے اٹھانا شروع کر دیا، تہجد سے جگانا، ان کو نماز پڑھانا، یہ کرنا، کچھ نہ کچھ کام میں لگانا. تو کہتے ہیں 78%، 100 میں سے 78% پاگل اچھے ہو گئے صرف تہجد کی وجہ سے. 78% پاگل اچھے ہو گئے. اللہ اکبر. اس حدیث کی وجہ سے کہ یہ جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. تہجد جسم سے بیماریوں کو بھگانے والا عمل ہے، جسم کو پاک کر دیتا ہے بیماریوں سے. پاگل پن جیسی بیماری وہ 78% لوگوں کی دور ہو گئی تہجد کی برکت سے. تو وہ تو بڑا مبارک وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اترتی ہے. تو اس لیے تہجد کا اہتمام، پوری زندگی تہجد کا اہتمام، رمضان میں تو خاص طور سے کہا گیا. اور ایک عجیب بات ہے اس کے اندر کہ تہجد میں جو اکثر تہجد کے لیے جو لفظ آیا ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا قم، کھڑے ہونے کا لفظ ہے. قم اللیل، آپ رات کو اٹھیے، تہجد پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تہجد پڑھیے. اٹھنے کا لفظ ہے، قیام کا لفظ ہے، کھڑے ہونا. اور حدیث میں بھی جو ابھی حدیث پڑھی گئی اس میں کہ علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر لازم ہے رات کو کھڑے ہونا. یعنی رات کی نماز میں سب سے اہم عمل، تہجد کی نماز میں سب سے اہم عمل لمبا قیام کرنا ہے، زیادہ دیر تک کھڑے رہنا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے، میں وہاں سے گزرا تو میں نے سوچا چلو میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا قیام کرتے تھے. روزانہ کا معمول تھا کہ جب شروع کیا سورہ بقرہ ختم ہو گئی، سورہ آل عمران ختم ہو گئی، سورہ نساء ختم ہو گئی، اللہ اکبر، یعنی 5.25 پارے. سورہ نساء ختم ہوتی ہے، چھٹا پارا پاؤ، 5.25 پارے ایک رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے. اور آگے سورہ مائدہ شروع کیے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے بری چیز کا ارادہ کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. میری ہمت نہیں ہو سکی اتنی دیر میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں. تو رات کی نماز میں، تہجد کی نماز میں سب سے اہم عمل ہے زیادہ دیر کھڑے رہنا، قیام. لمبا، جتنا لمبا قیام ہوگا اتنا اللہ کو پسند آئے گا. قرآن میں بھی یہی لفظ ہے تہجد کے لیے اور حدیثوں میں بھی یہی لفظ ہے قیام اللیل، رات کو کھڑا ہونا. یعنی اس میں اہم عمل زیادہ دیر کھڑے رہنا ہے، زیادہ دیر قرات کرنا اور قیام زیادہ کرنا ہے. اور کیوں؟ اس کی وجہ اس رات میں جو اللہ رب العزت کے سامنے تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو مناسبت ہے قیامت میں جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ. تو رات میں کھڑے ہونے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ دیر کھڑے رہو تاکہ تمہیں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد آ جائے، قیامت میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا یاد آ جائے. اسی لیے قیامت میں جب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں اس کے لیے بھی قرآن میں لفظ ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. اللہ اکبر. 50,000 سال کا دن. کتنا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا. سب کھڑے ہوں گے. کسی کے لیے مسجد میں تو کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بیٹھ گئے، لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے، لیکن وہاں کسی کے لیے گنجائش نہیں. سارے نیک اور برے، فرما بردار اور نافرمان سب کے سب کھڑے ہوں گے. انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، صلحاء بھی، علماء بھی، صحابہ بھی، سبھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی کھڑے ہوں گے. کسی کو بیٹھنے کی گنجائش نہیں، بیٹھنے کی اجازت نہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. حدیث میں اس آیت کی شرح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا لعظمت الرحمن تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کی عظمت جلال کی وجہ سے سب کے سب کھڑے رہیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے قیامت کا دن. سارے انسان بھی، فرشتے بھی. روح سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں انسانوں کی روح ہے. سارے انسان بھی اور والملائکہ اور فرشتے بھی سب کے سب کھڑے ہوں گے، اور جنات بھی سب کھڑے ہوں گے. کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. 50,000 سال، اتنا لمبا دن اور اتنا ہیبتناک اور اتنا مشکل، اور سورج اتنا قریب، اور اللہ رب العزت کا غصہ، غضب کا عالم. اندازہ لگائی. تو رات میں جو تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونا اس لیے تاکہ وہ کھڑا ہونا قیامت کے دن یاد آ جائے. اسی لیے دوسری جگہ فرمایا 24ویں پارے میں کہ جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ،
سور جب پہلا سور پھونکا جائے گا، حدیث میں ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے نا، قرآن میں بھی ہے 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا جو سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لرز جائیں گے، گھبرا جائیں گے، سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سارے انسان، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی. پھر ثم نفخ فیہ اخرى، پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. دیکھو یہاں بھی کھڑے ہونے کا لفظ ہے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کھڑے ہو کر سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے ہیبت کے مارے کہ کہاں کھڑے ہو گئے، اب کہاں جا رہے ہیں. تو قیامت کے دن جو کھڑے ہونا ہے بڑا لمبا کھڑے ہونا ہے. یہ رات میں تہجد میں جو کھڑا ہونا ہے، تہجد میں جو لمبی رکعت اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ کھڑا ہونا یاد دلاتا ہے قیامت کے دن کھڑے ہونے کی. اسی لیے ایک شخص آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ایک تابعی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد شروع کرتے تھے تو کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ تہجد شروع کرتے تھے تو کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پہلے آدمی ہو جنہوں نے یہ بات مجھ سے پوچھی ہے. ان کی حوصلہ افزائی کی کہ تم نے بہت اچھی بات پوچھی، آج تک مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے. پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، 10 مرتبہ استغفار پڑھتے. پھر اس کے بعد دعا پڑھتے اللہم اغفر لی وارزقنی واہدینی وعافنی، یہ دعا پڑھتے اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ مجھے رزق دے، اے اللہ مجھے عافیت دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے. اور اس کے بعد کیا دعا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قیامت کے دن کھڑے ہونے کی تنگی اور پریشانی سے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہجد کے کھڑا ہونے کو کس سے جوڑ دیا؟ قیامت کے کھڑا ہونے سے. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن کھڑے ہونے میں جو تنگی پیش آئے گی، جو مشکل پیش آئے گی، جو پسینہ نکلے گا اور جو ہیبت ہوگی اور جو پریشانی ہوگی اور جو دقت ہوگی، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو تہجد کا قیام، اس قیام کو اللہ رب العزت کے سامنے جو 50,000 سال کا دن ہے، اس دن کھڑا ہونا ہے، اتنا لمبا کھڑا ہونا ہے اور اتنی تکلیف ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی کہ جہنمی لوگ کہیں گے ہمیں جہنم میں ڈال دو، یہاں کھڑا مت کرو. اندازہ لگائیں، جہنم میں جانے کو پسند کریں گے وہ کہ جہنم میں ڈال دو ہمیں، لیکن یہاں کھڑا مت کرو. اتنا لمبا کھڑے رہیں گے 50,000 سال. تو یہ تہجد میں کھڑا ہونا اس کھڑے ہونے کو یاد دلاتا ہے. تہجد میں ہم کھڑے رہیں، پابندی کریں اور اس کو یاد کریں اور اس پر یقین مضبوط کریں، اس کو یاد کریں اور اس پر یقین مضبوط کریں. یہ کھڑا ہونا اس کھڑے ہونے کی یاد دلاتا ہے، اس لیے یہ کھڑا ہونا رکھا گیا. ویسے تو ہر نماز میں کھڑا ہونا ہے، ہر نماز میں قیام پہلا عمل ہے، کھڑے ہو کر ہم قرات کرتے ہیں تو ہر نماز میں قیام ہے، لیکن تہجد میں خاص طور سے زیادہ لمبا کھڑے ہونے کو کہا گیا ہے. یہ سارا قیام یاد دلاتا ہے اس کھڑے ہونے کی. لیکن جو لوگ، یہ بھی ایک خوشخبری کی بات ہے، ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ 5 وقت نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر تہجد میں کھڑے ہوں گے، رمضان میں تراویح میں کھڑے ہوں گے اور تہجد میں لمبا لمبا کھڑے ہوں گے، تو ایسے مسلمانوں کے لیے وہ قیامت کا کھڑا ہونا پھر بہت آسان ہو جائے گا. جو یہاں پر کھڑے ہوں گے، نمازوں میں کھڑے ہونا، 5 وقت نمازوں میں قیام، پھر تہجد میں اٹھ کر قیام، نمازوں میں قیام کرتے رہیں گے، لمبا لمبا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے رہیں گے، تو اللہ رب العزت وہ قیامت کا کھڑا ہونا جو کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے 50,000 سال کا ہے، تو ایک مومن کے لیے ایک حدیث کے مطابق صرف ایک فرض نماز کے بقدر، اور ایک حدیث کے مطابق یُحَوِّنُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَتَدَلِّ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَىٰ أَن تَغْرُبَ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن کے لیے وہ اتنا آسان کر دیا جائے گا جیسے سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو جاتا ہے، یعنی 10-15 منٹ بس. كَتَدَلِّ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَىٰ أَن تَغْرُبَ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھڑا ہونا مومن کے لیے اتنا آسان کر دیا جائے گا جیسے سورج ڈوبنے کے قریب آتا ہے. سورج جب ڈوبنے کے قریب آتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، یعنی 5-10 منٹ یا 15 منٹ، جتنا سورج کو غروب ہونے میں وقت لگتا ہے اتنا وقت ایمان والے کو محسوس ہوگا اور وہ دن گزر جائے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم یہاں نمازوں میں
کھڑے ہوں گے، یہاں نمازوں میں کھڑے ہوں گے، تہجد میں کھڑے ہوں گے، لمبا لمبا قیام کریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے رہیں گے، تو وہ کھڑا ہونا یاد بھی آئے گا اور وہ کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ اور پھر اس تہجد میں جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا 21 پارے میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ یہ ایمان والے ہیں، جو جنتی لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ تہجد کے وقت اٹھ کر یہ بستر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پہلو، ان کے بازو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی تہجد کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ، ڈر کے ساتھ۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں باریک اشارہ ہے کہ جو تہجد میں کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ڈر سے، اللہ رب العزت سے مانگنے کی امید اور لالچ میں تہجد میں اپنے بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ وہ خرچ کرنے والا بن جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے جنت میں اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں تہجد گزاروں کے لیے۔ دیکھیے تہجد کیونکہ اکثر یہ عمل انسان گھر میں چھپ کر کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ گھر میں ہوتا ہے، چھپ کر کرتا ہے۔ تہجد ویسے بھی گھر میں ہی پڑھنے کا حکم ہے، مسجدوں میں نہیں، گھروں میں پڑھنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، وہ گھر میں کرتے تھے۔ تو یہ ایسا عمل ہے جو انسان چھپ کر کرتا ہے، تو اس لیے اس کا بدلہ بھی یہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے ویسا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تہجد عمل ہے چھپ کر کرنے والا، اس لیے جنت بھی ان کو ایسی دی جائے گی کہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ حدیث میں اس کی شرح میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا۔ اتنی چھپی ہوئی جنت ہے وہ، کسی آنکھ نے، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا ایسی جنت۔ انسانوں نے تو کیا، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا ایسی جنت اللہ رب العزت کس کو دیں گے؟ تہجد پڑھنے والوں کو۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اور دوسری چیز تو ایک تو جنت ایسی دیں گے جو بالکل چھپی ہوئی، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پر خیال، خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اتنی اچھی، اتنی اعلیٰ جنت اللہ رب العزت تہجد پڑھنے والوں کو دیں گے، کیونکہ ان کا عمل ایسا ہے۔ تہجد کو وہ چھپا کر پڑھتے تھے، اس لیے ان کی جنت کو بھی اللہ نے سب سے چھپا کر رکھا ہے۔ ان کو گویا سرپرائز دیا جائے گا، ان کو سرپرائز دیا جائے گا۔ ایسی جنت دیں گے اللہ رب العزت جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اور آگے من قرۃ اعین، کیونکہ یہ لوگ جو تہجد گزار ہوتے ہیں وہ عام طور پر رات میں بستر پر بے چین ہوتے ہیں، وہ بار بار اٹھ کر ٹائم دیکھیں گے کہ تہجد کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا۔ ہوتا ہے ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ایسے ہی عام طور پر انسان بار بار اٹھ کر ٹائم دیکھتا ہے، اچانک اٹھ جاتا ہے، گھبرا کر اٹھ جاتا ہے، بچک کر اٹھ جاتا ہے کہ کتنا ٹائم ہوا۔ تو یہ بار بار جو اس کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے، بار بار جو کروٹیں بدل رہا ہے، وقت دیکھ رہا ہے کہ کہیں تہجد کا وقت چلا تو نہیں گیا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت دوسرا انعام دیں گے، من قرۃ اعین، ایسی جنت دیں گے جہاں اب اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ دنیا میں تو وہ بار بار گھبرا کر اٹھ رہا ہے تہجد کے وقت کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، تو جنت میں اللہ رب العزت اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون ہی سکون، وہاں کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ پھر دنیا میں تہجد کے لیے، نمازوں کے لیے بے چین رہتا تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ بے چینی سے بچائیں گے، سکون والی جنت دیں گے، بہترین جنت دیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں کم سے کم اس کی عادت ڈالیں۔ زندگی پر تہجد پڑھنا ہے لیکن شروعات رمضان سے کریں، یہ مبارک موقع ہے۔ تہجد ویسے بھی سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنا وقت مل جائے تہجد کی عادت ڈالیں اور نیت کریں کہ زندگی پر انشاءاللہ یہ عمل کرنا ہے، تاکہ اس کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔